ایک زمانے میں جہان آباد کی صوفیانہ سرزمین میں مغرور شہزادی نام کی ایک مغرور اور خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی، ذہانت اور باوقار طرز عمل کے لیے مشہور تھی، تاہم اس کا دل تکبر سے بھرا ہوا تھا اور وہ خود کو سلطنت میں سب سے برتر سمجھتی تھی۔ جہان آباد کے ایک دور دراز کونے میں رازق نامی ایک عاجز اور عقل مند فقیر رہتا تھا۔ سادہ زندگی گزارنے کے باوجود رازق اپنی مہربانی، شفقت اور دنیا کی گہری سمجھ کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کی شہرت مغرور شہزادی کے کانوں تک پہنچی، جنہوں نے اس خیال پر طعنہ دیا کہ اس کے قد کا کوئی شخص کسی فقیر کی صحبت میں کوئی قیمتی چیز پا سکتا ہے۔ ایک دن بادشاہی کو شدید خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا اور ایک زمانے میں پھلنے پھولنے والے کھیت بنجر ہو گئے۔ مایوسی نے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور لوگوں نے مصائب کو ختم کرنے کا حل تلاش کیا۔ جہان آباد کے دانش مند بزرگوں نے مشورہ دیا کہ مغرور شہزادی کو رازق کی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ بارش لانے کی اس کی صوفیانہ صلاحیتوں کے قصے مشہور ہیں۔ ہچکچاتے ہوئے مغرور شہزادی رازق کے سادہ گھر کے پاس پہنچی۔ جب وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، وہ عاجزانہ ماحول کے لیے اپنی نفرت کو چھپا نہیں سکتی تھی، تاہم رازق نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ اس کی آنکھیں اس کی حکمت کی گہرائی کو ظاہر کرتی تھیں۔ میں نے آپ کی بارش لانے کی صلاحیت کے بارے میں سنا ہے۔ مغرور شہزادی نے اپنے تکبر کو چھپاتے ہوئے کہا۔ رازق اس کے برتاؤ سے بے چین ہو کر مدد کرنے پر راضی ہو گیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ان کے اختیارات ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ مملکت کی بھلائی کے لیے ہیں۔ مغرور شہزادی فقیر کی صلاحیتوں کو دیکھنے کے لیے پرعزم ہچکچاتے ہوئے اس کی شرائط پر راضی ہو گئی۔ رازق ایک پرسکون جگہ پر پیچھے ہٹ گیا اور ایک پختہ مراقبہ شروع کیا۔ آسمان شروع میں بادل کے بغیر دھیرے دھیرے اندھیرا ہوتا گیا اور بارش کی بوندیں گرنے لگیں۔ سوکھی زمین نے قیمتی نمی کو جذب کر لیا اور زندگی ویران کھیتوں میں لوٹ آئی۔ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور مغرور شہزادی اگرچہ متاثر ہوئی، لیکن یہ تسلیم کرنا مشکل تھا کہ ایک فقیر نے سلطنت کو بچایا تھا۔ جیسے جیسے ہفتے گزر گئے، مغرور شہزادی رازق کے بے لوث عمل کی یاد کو نہ جھاڑ سکی۔ وہ اپنی اقتدار اور اپنے غرور کے کھوکھلے پن پر سوال اٹھانے لگی۔ فقیر کی حکمت سے متاثر ہو کر وہ اکثر اس کی صحبت کی تلاش کرتی، گفتگو میں مشغول رہتی جس میں اس کی آنکھیں اس کے شاہی چہرے سے باہر کی دنیا کے لیے کھول دیں۔ رازق نے بدلے میں مغرور شہزادی کے اندر تبدیلی کی صلاحیت کو تسلیم کیا۔ اس نے نرمی سے اس کی عاجزی اور ہمدردی کی طرف رہنمائی کی، اسے رحم کی خوشی اور ہمدرد دل کی دولت کو دریافت کرنے میں مدد کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ فخر شہزادی اور عاجز فقیر کے درمیان ایک غیر متوقع رشتہ قائم ہوا۔ مغرور شہزادی نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ حقیقی دولت مادی املاک میں نہیں بلکہ کردار کی گہرائی میں ہوتی ہے، ایک گہری تبدیلی سے گزری۔
جیسے جیسے ان کے مشترکہ حکمت اور ہمدردی کے تخت سلطنت پروان چڑھی، مغرور شہزادی اور رازق کے درمیان غیر امکانی اتحاد کی افواہیں پھیل گئیں۔ لوگوں نے ابتدائی طور پر شکوک و شبہات، اپنے حکمران میں مثبت تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا اور غیر روایتی اتحاد کو قبول کیا۔ مغرور شہزادی اور رازق نے اپنی سماجی حیثیت میں وسیع اختلافات کے باوجود شادی کرنے کا انتخاب کیا۔ ان کی شادی اتحاد اور ہم آہنگی کی علامت بن گئی، تعصب کی ان رکاوٹوں کو توڑ کر جو سلطنت کو تقسیم کر چکے تھے۔ جہان آباد جو خشک سالی اور مایوسی کا شکار تھا، اب مغرور شہزادی اور رازق کی مہربان حکمرانی میں ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ ان کی کہانی ایک افسانہ بن گئی جو آنے والی نسلوں کو یاد دلاتی ہے کہ محبت، حکمت اور عاجزی انتہائی گہرے اختلافات پر بھی قابو پا سکتی ہے۔ اور یوں جہان آباد کے دل میں مغرور شہزادی اور عاجز فقیر نے شانہ بشانہ راج کر کے یہ ثابت کر دیا کہ حقیقی عظمت کسی کی حیثیت میں نہیں، روح کی